آج جس شخصیت کے حوالے سے ہم اپنے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے جا رہے ہیں وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کی شخصیت ہے۔ ایک دو روایات بڑی خوبصورت آپ کی شخصیت کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان مواخات قائم کر رہے تھے، یعنی بھائی چارہ آپ قائم کر رہے تھے۔ حدیث کو یہیں روک کے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب مسلمان مکہ کے کافروں کے مظالم سے تنگ آ کے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے، مدینہ میں پہنچ گئے تھے، تو مکہ سے آنے والے مہاجر اور مدینہ میں موجود جو پہلے انصار تھے، ان مہاجرین اور انصار کے درمیان جو کہ مسلمان تھے، حضور نے بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ یہ اس بھائی چارے کی بات ہو رہی ہے۔ حضور مواخات قائم کر رہے تھے تو آپ نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، دوسرے مہاجر کو دوسرے انصاری کا بھائی بنا دیا، تو یہ سلسلہ آپ نے قائم کیا۔ کچھ وقت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ دریافت کی کہ اے علی تیری آنکھوں سے کیوں آنسو بہہ رہے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ نے عرض کی کہ آپ نے میرے سوا ہر کسی کا بھائی چارہ قائم کر دیا ہے، میرے سوا ہر کسی کا بھائی چارہ قائم ہو گیا، ابو بکر کو بھی بھائی مل گیا، عمر کو بھی مل گیا، عثمان کو بھی مل گیا، مجھے بھائی نہیں ملا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر جو جملے ارشاد فرمائے تھے یقیناً وہ بہت قیمتی جملے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی تو میں محمد کا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ آپ کی شخصیت دیکھیں وہ کس لیول کی اور کس معیار کی شخصیت ہیں۔ یہیں پر میں ایک اور حدیث کوٹ کر دوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بھنا ہوا گوشت جو کہ ایک پرندے کا تھا آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک پرندے کا بھنا ہوا گوشت آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب آپ کے سامنے وہ گوشت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ایک دعا کی، عرض کی اے رب جلیل تو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھیج دے تاکہ وہ اور میں مل کے اس گوشت کو کھائیں۔ اب اس حدیث میں جو بات ہوئی ہے وہ مخلوق کی بات ہوئی ہے، لفظ استعمال ہوا ہے خلقی کا، کہ تیری مخلوق میں سے، اور جو مخلوق کا دائرہ کار ہے بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، صرف انسانوں تک نہیں ہے یہ دائرہ کار۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص کو بھیج، آپ نے یہ دعا مانگی اور دروازے سے حضرت علی المرتضیٰ آپ داخل ہو گئے۔ آپ داخل ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے وہ کھانا تناول فرمایا۔ ارے علی کی شخصیت تو وہ شخصیت ہے، ایسی شخصیت ہے کہ ان کا تذکرہ کرنے سے انسان کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، ان کا چہرہ تکنے سے انسان کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علی کو دیکھنے سے انسان کو ثواب ملتا ہے۔ ایسی عظیم شخصیت، اور یہ آپ ہی کی شخصیت ہے کہ جن کے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں علم جہاد بلند کیا اور حق کو ہمیشہ کے لیے آپ نے واضح فرما دیا اور باطل کو نیست و نابود کر دیا۔ اور یہ آپ وہی علی ہیں کہ جن کے بیٹے کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ نواسا حسن مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ ارے لوگو، مقام علی کو سمجھو۔ علی اس ذات کا نام ہے
جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا عطا فرما دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور حضرت فاطمہ کا نکاح جس شخصیت سے حضور نے کیا وہ شخصیت حضرت علی اور مرتضیٰ کی شخصیت ہے۔ ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم ان لوگوں سے اپنا عقیدت اور احترام والا تعلق قائم رکھیں، ان سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں، تاکہ ہماری زندگی کے اندر جو خزاں کے لمحات ہیں وہ بہاروں میں تبدیل ہو جائیں، ہماری زندگی کے اندر جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں، اور ہماری زندگی جو ہے وہ پرسکون بن جائے، اور تمام فتنوں سے محفوظ رہ کے دین محمد پہ چلنے والی زندگی بن جائے۔